السلام علیکم سامعین اور عزیز طلبہ اور محترم اساتذہ کرام، آسان نحو کے تیسرے سبق کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ہم نے آسان نحو کے پہلے سبق اور دوسرے سبق کا خلاصہ بیان کر دیا ہے، جس کو آپ یوٹیوب پہ ڈالے گئے اور اپلوڈ کیے گئے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آسان نحو کے پہلے سبق میں ایک بات آئی تھی کہ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، ایک مفرد، تو مفرد کی جتنی بھی قسمیں نکلی تھی اور جو بھی باتیں آئی تھی وہ سب پہلے سبق اور دوسرے سبق میں گزر چکا۔ مثال کے طور پر مفرد کی 3 قسمیں نکلی تھی، اسم، فعل اور حرف، اور ان تمام کی تعریف ہوئی پہلے سبق میں۔ پھر دوسرے سبق میں اس کی علامت اور اس کے خاصہ کو بیان کیا گیا، علامت کو خاصہ بھی کہتے ہیں، اور حرف کی علامت، اسی طریقے سے فعل کی علامت، اس سب کا بیان گزرا۔ اور اسی لفظ موضوع کی ایک دوسری قسم مرکب ہے۔ مرکب کہتے کس کو ہیں؟ تو بیان کرتے ہوئے کہا کہ مرکب وہ بات ہے جو 2 یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے، یعنی مرکب جو 2 یا زیادہ کلموں سے مل جائے، ملنے کو مرکب کہتے ہیں عربی میں۔ تو اسی وجہ سے جب 2 یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے گا تو اسی وجہ سے اس کا نام رکھا مرکب۔ تو مرکب وہ بات ہے جو 2 یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے، یعنی مفرد کا اپوزٹ، وہ تنہا ہوتا ہے، یہ مل کر بنتا ہے، کمپاؤنڈ ہوتا ہے۔ مرکب کی، اب یہ مرکب کی تعریف ہوئی، مرکب کی قسمیں، جیسے قلم زیدین، زید کا قلم۔ یہاں دیکھیے یہ ایک جملہ ہے، یا ایک کہیے کہ یہ جملہ نہیں کہیے اس کو، یہ جملہ غیر مفیدہ ہے جو نیچے بات آئے گی۔ تو یہ گویا کہ ایک کلام ہے یا مرکب لفظ ہے، جس میں دیکھیے آپ لا غلام زیدین یا قلم زیدین میں زید کا قلم، یہ 2 چیز سے مل کر بنا ہے، ایک قلم اور دوسرا زید سے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، مرکب ہے۔ تو آپ پہچان سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر 2-3 مثال ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ قلم الزیدین، کتاب خالدین، سیارۃ حامدین، قلنسوۃ جامدین یا قلنسوۃ حامدین۔ تو یہ سب کیا ہے، مرکب ہے۔ اور آگے مصنف علیہ الرحمہ جو ہے مرکب کی قسم بیان کریں گے کہ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کہتے کس کو ہیں اور مرکب غیر مفید کسے کہتے ہیں، ان سب کی بھی تعریف مصنف علیہ الرحمہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں مرکب مفید وہ بات ہے جس سے سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو، جیسے حسن حاضر، حسن موجود ہے، ایت بالماء پانی لاؤ۔ پہلے جملے سے سامع کو حسن کے موجود ہونے کی اطلاع اور دوسرے جملے سے پانی کی خواہش معلوم ہوتی ہے۔ تو دیکھیں مرکب مفید کو بیان کیا، سب سے پہلے اول مرکب کی 2 قسمیں بیان کی، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ تو مرکب مفید کو بیان کیا مصنف علیہ الرحمٰن نے، اور بہترین انداز میں انہوں نے سمجھایا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ بات جس سے سننے والے کسی واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو، یعنی کوئی ایسا جملہ یا کوئی ایسا کلام جس سے سننے والے کو یا سامعین کو ایسا معلوم ہو یا ایسا پرتیت ہوتا ہو کہ یہ کیا ہے، یہ ایک مکمل جملہ ہے، یا جیسا کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے کہا کہ واقعے کی خبر، یعنی کوئی واقعہ یا کسی خبر کو وہ بتلا رہا ہے، یا یہ کہ کوئی طلب معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی آدمی کسی سے کچھ طلب کر رہا ہے، جیسے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے 2 مثالیں یہاں دے دی ہیں۔ جیسے حسن حاضر، ایک مثال ہے کہ حسن حاضر ہے، تو یہ بتلائیے، یہ خبر دے رہا ہے نا۔ جب بھی آپ کسی کو یہ چیز یا یہ جملہ کہتے ہیں یا یہ کلام کہتے ہیں تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ شخص کسی کے آنے کی یا کسی کے موجود ہونے کی خبر دے رہا ہے۔ تو یہ کیا ہوا، مرکب مفید ہوا، کیونکہ اس کی تعریف ہی میں کہا کسی واقعے کی خبر معلوم ہو۔ تو یہاں کون سا واقعہ ہے، حسن کے موجود ہونے کے واقعے کی خبر کسے دے دی جا رہی، جو سامعین ہے اس کے سامنے اس کے موجود ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری علامت جو بتلائی، وہ بتلائی کہ طلب معلوم ہو۔ طلب کیسے، مثال کے طور پر اس کی مثال جیسے ایتی بالماء، یا اس کی جگہ دوسری مثال لے لیجیے، ایتی بالماء یا ایتی بالکتاب۔
تو ایتی بالکتاب یا ایتی بالماء یہ کیا ہے؟ طلب کر رہا ہے، ایک شخص کہہ رہا ہے ایتی بالماء یعنی پانی لاؤ۔ جانتے ہیں کہ ایتی کے معنی آتا یوتی دینا، اور بالماء معاون کے معنی پانی آتا ہے۔ اب با حرف جر ہے، جب داخل ہوتا ہے تو اس کے معنی صلہ کے ساتھ لانے کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ تو ایتی بالماء یہ کیا ہوا؟ پانی لاؤ، ایتی بالماء پانی لاؤ۔ تو یہاں دیکھیں طلب کر رہا ہے، کیا چیز طلب کر رہا ہے؟ پانی، تو اس سے بھی طلب معلوم ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک مثال ہے ایتی بالکتاب، کتاب لاؤ، تو یہاں سے کیا معلوم ہو؟ طلب معلوم ہو رہا ہے۔ تو یہ طلب جب معلوم ہو رہا ہے تو گویا کہ پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے؟ مرکب مفید ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے وہی کو کہا، جملہ سے سامع کو حسن کے موجود ہونے کی اطلاع۔ پہلے جملہ جو ہے اس سے سامع کو حسن کے موجود ہونے کی اطلاع ہو رہی، یعنی خبر ہو رہی۔ دوسرے لفظ میں تعبیر کیا اس کو اطلاع سے، تو یہ خبر معلوم ہو رہی۔ اور دوسرے جملے سے پانی کی خواہش یعنی پانی کی طلب، پانی کی خواہش معلوم ہو رہی، تو گویا کہ یہ مرکب مفید ہے۔ اچھا، مرکب مفید کے ایک فائدے کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ مرکب مفید کا فائدہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ یعنی مرکب مفید جو ہوتا ہے اسے جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ یعنی مرکب مفید کے تین نام ہوئے، ایک مرکب مفید، دوسرا جملہ، اور تیسرا کلام۔ تو اب جہاں کہیں بھی یہ تینوں چیز یعنی تینوں لفظ سے کہیں بھی تعبیر کیا جائے گا تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ کیا ہے؟ مرکب مفید کو انہوں نے جملہ کہہ کر بیان کیا ہے۔ مرکب مفید کا بیان تو ہو گیا۔ اب مرکب کی دو قسمیں نکلی تھیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ تو مرکب مفید کی وضاحت اور خلاصہ ہو چکا۔ مرکب غیر مفید کسے کہتے ہیں؟ تو کہا کہ مرکب غیر مفید وہ بات ہے جس سے سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، گویا اس کا اپوزٹ۔ جیسے مثال کے طور پر قلم السعید، سعید کا پین، یعنی اس کی ضد ہے، کس کی؟ مرکب مفید کی ضد، مرکب غیر مفید۔ یعنی مرکب مفید کہتے ہیں کہ جس سے سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو اور اس میں کیا ہو؟ نہ ہو۔ تو یہی بات انہوں نے بیان کی کہ وہ بات جس سے سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ جیسے قلم السعید، سعید کا قلم، تو اس سے ہمیں کوئی خبر نہیں معلوم، بس سعید کا قلم ہے یا نہیں ہے یہ چیز نہیں بتلایا، صرف کہا قلم السعید، سعید کا قلم، تو اس سے ہم کو کوئی خبر نہیں مل رہی۔ ہاں اگر کہتے ہیں کہ ھذا قلم السعید، کہ یہ سعید کا قلم ہے، تب جا کے کوئی خبر معلوم ہوتی، لیکن یہاں پر صرف ہے قلم السعید، سعید کا قلم، تو اس سے کوئی خبر یا کوئی اطلاع نہیں سمجھی جا رہی، کوئی اطلاع یا کوئی خبر معلوم نہیں ہو رہی ہے۔ تو گویا کہ یہ کیا ہوا؟ مرکب غیر مفید ہوا۔ اسی طریقے سے ایک مثال غلام الزیدین، زید کا غلام، تو یہ غلام الزیدین، زید کا غلام، اس سے ہمیں کوئی خبر معلوم نہیں ہو رہی، یا یہ کہ اس سے کوئی طلب معلوم نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خبر اس وقت ہوگا جب ہم کہیں گے کہ زید کا غلام ہے، یہ ایسے لفظ ہوگا، یہ کہ غلام الزیدین موجود، زید کا غلام موجود ہے، تب جا کے ہم کو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ خبر ہے۔ لیکن یا تو صرف سرے سے کیا ہے؟ غلام الزیدین، زید کا غلام، تو اس سے ہمیں کوئی خبر معلوم نہیں ہو رہی، صرف یہ بتلایا کہ زید کا غلام ہے یا نہیں ہے، موجود ہے، چلا گیا یا بھاگ گیا، کیا ہوا، یہ کوئی خبر نہیں، بلکہ صرف غلام الزیدین، زید کا غلام، تو کوئی خبر معلوم نہیں ہوئی، لہٰذا یہ کیا ہوا؟ مرکب غیر مفید ہوا۔ آگے جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی اوپر جو سب سے پہلی بات مرکب کی پہلی قسمیں جو نکلی مرکب مفید، اس کو جملہ بھی کہتے ہیں، آپ کو بتایا گیا اوپر، لہٰذا اس جملہ کا یعنی وہ جملہ جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے۔ اس جملہ کی گویا کہ دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ تو اچھا، اب ہم اس کو دوسرے لفظ میں، تیسرے لفظ میں تعبیر کر سکتے ہیں، کہیں گے کہ کلام دو طرح کا ہوتا ہے، کلام خبری اور کلام انشائی، تو وہی ہوگا، یعنی مرکب مفید دو طرح کے ہوتے ہیں، مرکب مفید خبری اور مرکب مفید انشائی۔ تو اس طریقے سے تینوں نام آ گئے۔ تو آپ کو اس سے کوئی غلط فہمی نہ ہونا چاہیے کہ جملہ کہا، جبکہ مرکب مفید کی قسم ہے تو مرکب مفید کو بھی تو جملہ ہی کہتے ہیں، لہٰذا آپ کو کوئی شک نہ ہو۔ تو جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں اور جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ تو مصنف علیہ الرحمہ جو ہے اس کو بہترین انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، اور یہ دو قسم پر ہے، جملہ انشائیہ اور جملہ فعلیہ۔ دوسرا جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو اور دوسرا جز خواہ اسم ہو یا فعل،
جیسے زید قائم اور زید قامہ۔ تو اولاً تو مرکب مفید یا جملہ یا کلام کی کیا ہے، دو قسمیں ہیں، یعنی یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک خبری اور دوسرا انشائی۔ پھر جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا کہ جملہ خبریہ وہ جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکے، یعنی جملہ خبریہ اسے کہیں گے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا ہم کہہ سکتے ہوں۔ جیسے کوئی شخص، ایک مثال ہے، جیسے کوئی شخص کہتا ہے جا زیدن، زید آیا، تو یہاں پر ہم اس شخص کو جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کو ہم سچا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جملہ خبریہ جو ہے اس کے اندر سچا اور جھوٹا کہنے کا احتمال موجود ہوتا ہے، لیکن جملہ خبریہ کا جو ایک دوسری قسم ہے جملہ انشائیہ، تو وہ اس کا بالکل ضد ہے، وہ اس کی بالکل ضد ہے یا اس کا بالکل اپوزٹ ہے۔ تو جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ میں خبریہ وہ ہے جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، اور جملہ انشائیہ گویا اس کی ضد ہے، یعنی اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ اب آگے کہتے ہیں کہ جملہ خبریہ جو آ رہی ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں تو وہ بھی مصنف علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو اور دوسرا جز خواہ اسم ہو یا فعل، جیسے زید قامہ اور زید قائم اور زید قامہ۔ تو جملہ اسمیہ کی تعریف آپ نے سن لی۔ جملہ اسمیہ کہتے کسے ہیں تو مصنف علیہ الرحمہ نے کہا کہ جملہ اسمیہ وہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، یعنی یہ شرط ہے اسمیہ ہونے کے لیے کہ اس کا پہلا جز اسم ہونی چاہیے، اب دوسرا جز خواہ اسم ہو یا فعل ہو، اس سے کوئی حرج نہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ پہلا جز اسم ہونا چاہیے۔ اسمیہ ہونے کی شرط میں داخل ہے کیا کہ پہلا جز اسم ہو۔ اور جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں، اس کی مثال مصنف علیہ الرحمٰن نے جملہ اسمیہ کی دی ہے، جیسے زید قائم، تو یہاں پر دیکھیے پہلا جز کیا ہے، اسم ہے، اب دوسرا جز خواہ اسم ہو یا فعل، تو دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا جز بھی اسمی ہے، لہٰذا یہ اسمیہ ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے زید قامہ، تو یہاں پہ دیکھیے زید قامہ میں پہلا جز اسم ہے، اب دوسرا جز خواہ فعل ہو یا حرف تو فعل ہے، لہٰذا یہ جملہ اسمیہ ہی کہلائے گا۔ اور جملہ فعلیہ کون ہے تو کہتے ہیں جملہ فعلیہ وہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے قامہ زیدن، یعنی یہ جملہ خبریہ کا گویا کہ ایک طرح سے اس کی ضد سمجھی جائے کہ جملہ خبریہ میں اس کا پہلا جز اسم ہونا چاہیے، جملہ خبریہ اسمیہ میں پہلا جز اسم ہونی چاہیے، اور جملہ انشائیہ میں جملہ فعلیہ میں پہلا جز کیا ہونا چاہیے، فعل ہونی چاہیے، گویا کہ اس کی ضد ہے، جیسے قامہ زیدن، زید کھڑا ہے، تو یہاں پر پہلا جز اسم ہے، پہلا جز فعل ہے، لہٰذا یہ فعلیہ کہلائے گا۔ جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں تو کہا جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے، جیسے ایتی بالماء، تو یہاں کیا ہے، پانی طلب کر رہا ہے، ایتی بالماء، پانی لا، تو یہاں پانی لانے والے کو ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ سچا جھوٹا کسے کہیں، جس کے اندر خبریہ ہو، تو انشائیہ جس کے اندر کیا ہے، کسی کو سچا یا جھوٹا کہنے کا احتمال باقی نہ رہے، جیسے ایتی بالماء مثال میں ہے کہ پانی لا، تو پانی لانے والے یعنی حکم دینے والے کو ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہتے ہیں۔ مرکب غیر مفید کی چند قسم، اوپر بات آئی کہ مرکب کی دو قسمیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید، تو مرکب مفید کی قسمیں بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اب لہٰذا آگے کہتے ہیں کہ مرکب غیر مفید کی چند قسمیں ہیں، ان میں سے دو یہ ہیں، چند قسمیں لیکن ان میں سے دو یہ ہیں۔ مرکب اضافی جس کا پہلا جز مضاف ہو اور دوسرا جز مضاف الیہ ہو، جیسے کتاب قاسمین، تو مرکب غیر مفید کی یہ دو قسموں میں سے پہلی قسم ہے مرکب اضافی، اور دوسری قسم مرکب توصیفی جس کا پہلا جز موصوف اور دوسرا جز صفت ہو، جیسے صوبن جمیلن، تو یہاں پر دیکھیے صوبن موصوف ہے اور جمیلن اس کی صفت ہے، یعنی صوب کی طرف خوبصورت ہونا یہ کیا ہے، منسوب کیا گیا کہ یا یہ کہ اس کی طرف اس کی صفت لائی گئی جمیل کہہ کر، تو یہ کیا ہوا، مرکب توصیفی ہوا۔ تو مرکب غیر مفید کی دو قسمیں نکلی، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی۔ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں کہ پہلا جز مضاف ہو اور دوسرا جز مضاف الیہ ہو۔ مضاف اور مضاف الیہ کا کیا مطلب ہے کہ مضاف الیہ اسے کہتے ہیں جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی گئی ہو یا کسی چیز کی اضافت کی گئی ہو، جیسے کتاب قاسمین، قاسم کی کتاب، تو قاسم کی طرف کتاب کو منسوب کیا گیا ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پہ مضاف الیہ کون ہوگا، جس کی طرف منسوب کیا جائے گا، تو قاسم مضاف الیہ ہے اور کتاب کیا ہے، اس کو منسوب کیا گیا، لہٰذا کتاب کیا ہوگا،
مضاف ہوگا. اور مرکب توصیفی کسے کہیں گے؟ کہ جس کا پہلا جز موصوف ہے دوسرا صفت ہو. اس کو دوسرے لفظ میں بیان کیا جائے کہ کسی بھی لفظ کی صفت لائی جائے. جیسے صوب یہ ایک لفظ ہے، اس کی صفت لائی گئی کس کے ذریعے؟ جمیل کے ذریعے. لہٰذا یہ کیا ہوا؟ مرکب توصیفی ہوا. اور مرکب غیر مفید کی چند قسمیں کہا، لہٰذا اس میں سے 2 کو یہاں بیان کیا، اور باقی اگلے سبق میں گزرے گا، آپ اس کو سن لیجیے گا انشاءاللہ. السلام علیکم.